اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، ہمارے دعوے بہت بلند ہیں، لیکن جب عمل کو دیکھیں تو عملی زندگی ہماری بالکل خالی نظر آتی ہے، اور ہم سب ایک ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں جس کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں بارہا مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہود کے متعلق، بنی اسرائیل کے متعلق، لا يعلمون الكتاب الا امانی وانہم الا یظنون، جہاں اہل علم جو ہے وہ حق بات کو چھپاتے تھے، جہاں اہل علم لوگوں کو صحیح بات بتانے سے کتراتے تھے، وہاں پہ جو لا علم ان پڑھ لوگ تھے جنہیں کتاب کا علم نہیں تھا، وہ ساری زندگی تمناؤں پہ بسر کرتے رہے کہ ہم نہ کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے ہم نے بخشا نہیں جانا تو کس نے جانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، قبر کے اندر 3 سوال اس سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب دنیا میں وہ جتنا مرضی چلاک آدمی ہے، اس نے PhD کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، وہ محفلوں میں کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا، اگر وہ اپنے رب کے کہے پہ نہیں چلا ہوگا تو وہ اسی وقت بدحواس ہو جائے گا۔ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آج ہم سب بیک زبان کہیں گے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں گے تو رسول اللہ کے طریقے نہ خوشی میں نہ غمی میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس وقت اپنی خواہش کے غلام ہوں گے، اپنے فرقے کے غلام ہوں گے، اپنے مولوی، امام اور پیر کے غلام ہوں گے، اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت پھر ہم سے جواب نہیں دے پڑے گا، اس وقت انسان کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون تھا۔ پھر ہمارا دین ایک مربوط نظام دیتا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور آنے والے مرنے کے بعد حالات سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ ان حالات سے نپٹنا کیسے ہے، اپنی خوشیاں کیسے کرنی ہے، غمیاں کیسے منانی ہے، ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی رسومات کے مطابق اپنی خوشیاں منائیں گے،
اپنے معاشرے کی رسومات کے مطابق خدا نخواستہ تکلیف غم آ جائے تو یہ کریں گے. تو مجھے بتائیں کہ جب ہم سے سوال ہوگا من دینک کا، تیرا دین کیا ہے، تو کم از کم جس پہ میں اور آپ عمل کرتے ہیں وہ دین تو نہیں ہے، وہ اسلام تو نہیں ہے، وہ تو ہماری خواہشات ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا معبود اللہ کو نہیں اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے. میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اپنی بات عرض کرنے سے پہلے معافی چاہتا ہوں، میں تنقید کے لیے نہیں خیر خواہی کے لیے آج کی گزارشات کروں گا، کیونکہ خوشیوں اور غمیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. جنازے بھی پڑھاتے ہیں، نکاح بھی پڑھاتے ہیں. اگر کوئی غلط بات دیکھیں تو احساس دلائیں کہ بھائی جان یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، تو واللہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں. بے شک وہ معاملہ آپس میں کلیش کا نہیں بھی. مجھے یہ سوچ اس لیے آئی کہ چند دن پہلے ایک جنازہ پڑھایا، انہوں نے جنازے کا وقت رکھا ہوا تھا 5 بجے، 10 12 15 منٹ لیٹ ہو گئے جنازہ اٹھاتے ہوئے. پھر وہ چلے نہ. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بندو، نبی کریم نے 3 وقت 3 باتوں سے منع کیا ہے. جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، اور جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، 3 کام نہیں کر سکتے. کون سے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کے متعلق عموماً مسلمان انہیں علم ہے، لیکن بہت سے مسلمان عصر کی نماز اس غلط وقت پہ پڑھتے ہیں. دوسرا، جنازہ نہیں پڑھ سکتے. تیسرا، میت کو دفن نہیں کر سکتے. جنازہ پڑھنے تک بار بار عرض کرتا رہا، زوال کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ کے لیے زوال سے پہلے دفن کر دیں، لیکن کسی نے کوئی اس بات کو جو ہے وزن ہی نہیں دیا کہ میں عرض کر رہا ہوں میرا حکم نہیں، رسول اللہ کا حکم ہے. اور عموماً جو لوگ 11 بجے 10 بجے اپنے جنازوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہ عموماً زوال کے وقت میں اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں. اسی طرح عصر کے بعد کے جنازے عموماً مغرب کی نماز سے پہلے جو 10 منٹ ہوتے ہیں، اذان سے پہلے، اس وقت دفن کرتے ہیں، اور احساس نہیں کہ جس کو دفن کر کے جا رہے ہیں یہ اپنے اسلام کا جواب کیا دے گا. اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کام نہیں کرنا، ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو یہ آیات ہیں سورۃ کہف کی، اس کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 103 سے. یہ 5 آیات پڑھ کے اپنے گھروں میں ضرور دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، قل، اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے اپنی امت کے لوگوں کو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے کس کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہ کون ہیں؟ میں خبر دوں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں خبر دوں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. پہلے اللہ ان کی ذہنیت بتاتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ اپنی دنیا کی زندگی میں بہت سے اپنے زوم کے مطابق اچھے کام کرتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ تصور رکھتے ہیں میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جو اللہ کے آیات احکامات کا انکار کرتا ہے، کچھ مان لی کچھ نہ مانی، یا اپنی مرضی کی، وَلِقَائِهِ، اسی حالت میں وہ اللہ سے مل جائے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا،
اس کے اعمال برباد ہو گئے، اللہ ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کرے گا کہ اس کے اعمال کو تولا جائے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ایسے شخص کا بدلہ ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي ہُزُوًا، یہ میری آیات اور میرے رسولوں کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گئے، العیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی خوشیوں سے تو اپنے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو دیس نکالا دے دیا، اس میں تو ہمیں پرواہ ہی نہیں، لیکن کم از کم جب ہم دنیا سے کسی عزیز کو الوداع کرتے ہیں اس وقت تو سوچ لیں کہ ہم اسے سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق الوداع کریں۔ وہاں ہمارا فرقہ، ہمارے معاشرتی اور خاندانی رسومات، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے واضح خلاف ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولویوں کو تو صرف یہ غرض ہے کہ ان کے پیٹ کا جہنم بھرنا چاہیے، لیکن آپ کا مفاد تو یہ نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے، ایک مرتبہ دیکھیں قوموں کی سوچیں کیا ہوتی ہیں۔ عمرے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری تھی، تو ہمارے ایک بھائی قصور سے تعلق رکھتے تھے، ام القری یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت، اب وہ عبد الرحیم صاحب، انہوں نے کہا آج مکے کے ایک بہت اچھے عالم دین سے آپ کی ملاقات کروانی ہے۔ ہم جتنے بھی اردو سپیک تھے جو اس وقت پاکستان سے، ہندوستان سے جو علماء وہاں تشریف فرما تھے، ان میں ایک طالب علم میں بھی تھا، ہم ان کے پاس گئے۔ مکے کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے توحید، اس کے وہ امام اور خطیب تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک ادارے کے سربراہ تھے۔ وہ حکومت وقت نے ادارہ بنایا ہوا ہے، کس لیے؟ اس ادارے کا نام ہے ادارہ تغسیل، تکفین اور تجہیز۔ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کو دفن کرنا۔ ہمارے ساتھ ایک شخص تھے جو اردو سپیک تھے لیکن امریکہ سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی، یہ ادارہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ جو بات انہوں نے کہی، حقیقت بات یہ ہے کہ میں پوری زندگی اسے بھلا نہیں سکا۔ جب بھی کسی جنازے پہ آتا ہوں اس شخص کی بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری حکومت کے اس ادارے کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا مسلمان بھائی یا بہن فوت ہوتا ہے ہم سنت کے مطابق اسے الوداع کریں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں اپنے باپ کے متعلق یہ سوچ آئی ہے کبھی؟ اپنی ماں، بہن، بیٹی کے متعلق یہ سوچ آئی ہے کہ یہ اب دنیا سے جا کے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے، اس نے ہم اسے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق الوداع کریں؟ میں آپ کے سامنے وہ گزارشات رکھتا ہوں، اور ہم میں سے ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ زندگی میں بہت سے مواقع آئے میں کیا کرتا رہا، اور جب میں اللہ کے روبرو پیش ہوں گا تو مجھے کیا جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات ایک فطرتی بات ہے، تبھی موت سے پہلے انسان کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت اور قانون ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس دنیا کو چھوڑا اس سے پہلے 29 سفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ بخار میں مبتلا رہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جو بیمار ہے انہیں کیسے اپنی بیماری کاٹنی چاہیے، اور جو اس کے لواحقین ہیں اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے
اب جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو اسے جا کے 2-4 بندوں کے مرنے کی خبر نہیں سناتے تھے کہ فلاں بندہ اس بیماری میں اس طرح مر گیا، بلکہ اس کی دھاڑس بندھاتے، اس بیماری میں اسے حوصلہ دیتے، اور جا کے بڑے پیار سے اسے کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، میرے بھائی، میرے بیٹے، گھبرانا نہیں، تم مسلمان ہو۔ مسلمان کو جو بیماری آتی ہے اس بیماری کے سبب اللہ اس کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بناتا ہے۔ تو بیمار کو کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کو مضطر کسی تکلیف، کسی مصیبت، کسی آفت میں مبتلا ہے، جب وہ اپنی مصیبت کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ہم بیمار منتیں کرتے ہیں دوسرے کی، رسول اللہ بیمار کے پاس جا کے کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ تم ایسی کیفیت میں ہو تمہاری دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ اور اپنے لیے خوف زدہ ہوتے۔ جتنے دن رسول اللہ بیمار رہے آپ کی زبان پہ 2 کلمے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو پاک ہے، میں خطا کار ہوں، وبحمدک، تعریف کے لائق تیری ذات ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا یہ پڑھتے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ کی بیماری کے جتنے ایام تھے، جب بھی آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوتا، آپ اپنے گھر والوں کو نصیحت فرماتے، آپ اپنی امت کے آنے والے لوگوں کو، تیمارداری کے لیے آنے والے لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر بیمار ہے تو گلے شکوے کہ رب نو میں ہی دسیا سا، ساری تکلیفیں مجھ پہ ہی آنی تھی۔ کبھی کوئی انسان انبیاء پہ آنے والی تکلیفوں پہ غور کرے تو اسے ساری تکلیفیں بھول جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تصور کریں، آپ دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، جب ابھی چند سال کے تھے تو ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، ابھی عمر کے 10ویں سال تھے تو دادا بھی دنیا سے چلا گیا، پھر جب اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، ضرورت تھی تو وہ پیاری بیوی سیدہ خدیجہ اور چچا جو آپ کا نگہبان بنا ہوا تھا، یہ دونوں چلے گئے۔ اس سال کو نام ہی عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا گیا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں دی۔ آپ نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی۔ ذرا تصور کریں، آپ بحیثیت باپ یا ماں سوچیں، ایک بچہ ماں باپ کے لیے دفن کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ تکلیفیں رسول اللہ پہ نہیں آئی تھی۔ پھر جب آپ 29 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک 13 دن آپ کی بیماری اتنی شدت کی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک دن آئے، پیار کے ساتھ آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا تو ایک دم جھٹک کے پیچھے کر لیا، حالانکہ آپ کے اوپر 2 کھیس تھے، 2 کپڑے تھے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اتنا سخت بخار؟ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں میں سمجھتی تھی جو سخت بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اپنی کسی خطا کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب سے میں نے رسول اللہ کی بیماری دیکھی ہے میں کسی کی بیماری کو برا نہیں جانتی۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے سخت اللہ پہ گلہ کرتے ہیں۔ جس نے پہلے
30 40 50 60 70 سال صحت اور عافیت کی زندگی دی، اگر چند دن بیماری آ گئی ہے تو اس رب کا گلہ شروع کر دیا۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اور دوسری بات، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسانیت کا احساس ختم ہو رہا ہے۔ تو بیمار ہے تو ہوتا رہے، تو مرتا ہے تو مرتا رہے، ہمیں کیا غرض؟ جبکہ جو مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا جائے، اور جب کسی رشتے کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ میرا نمازی ساتھی تھا یا میرا محلے دار تھا، وہ غریب ہے یا امیر، اس کے متعلق پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے اور اس کی بیمار پرسی کے لیے جا کے مسنون طریقے سے اسے دلاسا دیتا ہے، 70,000 فرشتے اللہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس تیمارداری کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے کتنا بڑا عمل اور اجر ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ ہمارا وہ بھائی، وہ عزیز جو ہمارے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، آج وہ بیماری میں مبتلا ہے تو اسے اکیلا چھوڑ دیا، اس کا حق نہیں ادا کرنا مجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ منادیا ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنۃ منزلا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا دین کی وجہ سے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے گیا اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا تھا، تو ایک آواز دینے والا فرشتہ اللہ مقرر کرتے ہیں، وہ آواز دے کے کہتا ہے تمہاری زندگی تمہیں مبارک ہو، تمہارا چل کے اس مریض کے پاس جانا تمہیں مبارک ہو، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان سن لو اللہ نے جنت کے اندر تمہارے لیے ایک مقام بنا دیا ہے۔ یہ دین ہے ہمارا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اگر ہمیں کو ٹکے چند ملتے ہوں تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں۔ یہ وہ کرنسی ہے جو جنت میں کام آنی ہے، جس کی وجہ سے جنت کے انعامات سے نوازا جانا ہے۔ اس کرنسی کی مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، پھر سنت یہ ہے بیماری کی حالت میں دو باتیں ہی ہوتی ہیں، یا تو اس بیماری سے اللہ صحت کی طرف پلٹا دیتا ہے یا موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کسی بیمار کے پاس جاؤ 7 دفعہ اللہ سے یہ التجا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اللہ عظیم سے جو عرش عظیم کا رب ہے وہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی وہ بیماری مرض الموت نہیں ہے، اللہ نے اس کی موت کا وقت لکھ نہیں دیا، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ اس بیماری سے اسے ضرور شفا عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بیمار کے پاس جائیں، عموماً پوچھتے ہیں جی اسے کیا پڑھیں، کیا دم کریں؟ وہی کریں جو رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تکلیف میں، کرب میں مبتلا ہے، اسے درد ہے کسی زخم کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، جرحن و قرحن، وہ زخم کی وجہ سے درد ہے یا بیماری کی وجہ سے، آپ نے فرمایا اپنا دایاں ہاتھ تکلیف والی جگہ کے اوپر رکھو، 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ،
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من شر ما تجد وتحاذر۔ اگر اپنے آپ کو کرنا ہے تو من شر ما اجد واحاذر، اگر دوسرے کے متعلق کرنا ہے تو من شر ما تجد وتحاذر۔ کیا معنی ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، وقدرتہ، تیری قوت و طاقت قدرت کی پناہ میں آتا ہوں، من شر، ہر اس شر سے، ما تجد وتحاذر، جو اے مریض تمہیں پہنچ چکی ہے یا خدا نخواستہ پہنچنے والی ہے، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ اس مرض سے اسے ضرور شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مریض کے پاس جا کے کہ اس کی خیر خواہی میں وہ کلمات کہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائے۔ پھر اگر خدا نخواستہ تو زندگی کی آخری سانسوں میں ہے، وقت نزا ہے، تو حکم ہے رسول اللہ کا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہونے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہ کہنا کہ کلمہ پڑھو بابا جی، اے میرے والد محترم، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہنا، اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اللہ اس کی زبان پہ بھی جاری کر دے۔ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے تلقین کرنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو علم بھی ہے تو ایسے وقت میں وہ جزا فضا میں لگا ہوتا ہے، اسے یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں اپنے جانے والے کو کوئی اچھی تلقین کر دوں۔ آپ نے بے شمار ایسے کلپ دیکھے ہوں گے جو عرب ممالک کے ہیں، ماں باپ اپنی بیماری میں تڑپ رہا ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور بیٹا رو رو کے اس کے پاس کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارا کلمہ یہاں نہیں وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہماری خواہش ہے، جبکہ رسول اللہ کا حکم کیا ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب تمہارا عزیز فوت ہونے لگے تو اس وقت اسے تلقین کرو لا الہ الا اللہ۔ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر جب کسی کی جان نکل جاتی ہے تو ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ ام سلمہ جو بعد میں امہات المومنین میں ایک ہماری ماں بنی، پہلے ان کے خامد کا نام ابو سلمہ تھا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے۔ ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے تو بہت خوش تھے۔ ان کی زوجہ نے انہیں دیکھا، کہنے لگی اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی آج رسول اللہ سے کچھ کلمات سیکھے ہیں، اگر مجھے سرخ اونٹ ملتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے ان کلمات کی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگی اے میرے پیارے ساتھی، میرے سرتاج، مجھے بھی وہ سکھائیے، مجھے بھی وہ بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم نے فرمایا جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، یہ چیز چھل جاتی ہے، وہ کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ جو کچھ تو نے لیا ہے یہ تیرا تھا، میں بھی تیرا ہوں، تو مجھے لے سکتا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ جو مصیبت مجھے آئی ہے اس کا بہتر بدلہ دے۔ واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل بھی عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی شان میں نے یاد کر لیا۔ کچھ مدت کے بعد میرے خامد ابو سلمہ بیمار ہو گئے، جب وہ فوت ہوئے تو میں نے بے اختیار یہ کلمات پڑھے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔
کہتی ہیں پھر خود مجھے اپنے آپ پہ افسوس آیا، ام سلمہ تو نے کیا کہا ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل عطا کر؟ کیا مدینے کے ان پہاڑوں کے درمیان ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ایک شریف النفس خاتون جس کا خامد اس کے محبت کرتا ہے، اس کے معاملات چلاتا ہے، اس کے لیے ساری کائنات میں سب سے خوبصورت اس کا خامد ہوتا ہے۔ کہنے لگی کیا ان مدینے کے پہاڑوں میں ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا تو بے اختیار سجدے میں گر گئی، کہنے لگی اللہ تو بہتر جانتا ہے، مجھے ابو سلمہ سے بہتر جو ہے پیغام آ گیا۔ تو جب یہ فوت ہونے لگے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا صحابی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر والے رو رہے تھے، زبان سے کچھ کلمات نکال رہے تھے، ہمارا بھائی چلا گیا، ہمارا خامد چلا گیا، یہ ہو گیا، ہم مارے گئے، ہمیں یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ، آپ نے فرمایا اللہ تدعوا علی انفسکم الا بخیر، ایسے وقت میں کوئی بات خیر کے علاوہ اپنی زبان سے نہ نکالا کرو، کیونکہ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو زبان سے نکالتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ جب یہ خواتین کہیں گی میں لٹی گئی، مر گئی، وہ کہیں گی آمین، ٹھیک ہے مر جا۔ تو جب ہم صبر کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنی ذات کے متعلق برا کلمہ نہ نکالو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا چہرہ مبارک درست فرمایا، آنکھیں بند کی جو کھلی ہوئی تھی آسمان کی طرف۔ آپ نے فرمایا جب روح نکلتی ہے، فرشتے روح کو لے کے جاتے ہیں تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، وارفع درجتہ، اے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اے اللہ جو اس پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کی بیوی، ان کو اس کا بہتر جانشین بنا۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلَهُ یا رب العالمین، اے اللہ تو دونوں جہانوں کا رب ہے، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دینا، اے اللہ اس کی قبر میں روشنی کر دینا۔ فوت ہونے کے بعد میت کے لیے سب سے پہلا جو اس کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے۔ ہمارے اس معاشرے میں میں ان علماء کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں، امت کے سب سے بہترین انسان امت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے ان کو غسل ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے دیا، اور حضرت ابو بکر نے نصیحت فرمائی تھی میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو غسل دے سکتی ہے۔ اور دوسرے دو بہترین انسان، ایک نبی کریم کی بیٹی، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے غسل میرے خامد سیدنا علی دیں گے۔ سید عائشہ کہا کرتی تھی اگر اس بات کا مجھے پہلے علم ہوتا کہ بیوی خامد کو اور خامد بیوی کو غسل دے سکتا ہے تو میں رسول اللہ کو غسل کسی کو نہ دینے دیتی، خود دیتی ہے۔
اور دوسری بات میرے عزیز بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر غسل کے لیے پروفیشنل بندہ ڈھونڈا جاتا ہے، وہی باپ جس نے ساری زندگی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی توانائیاں، اپنا مال و دولت جس اولاد پہ نچھاور کر دیا، آج اس کی میت کو ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں ہے۔ اس کا بھائی جس کے لیے اس نے بازو بن کے ساری زندگی گزاری، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے سامنے اس میت کا کوئی عیب آتا ہے وہ اسے چھپا جاتا ہے، دو کام ہوں گے۔ پہلا کام، جس طرح میت کو اس نے صاف ستھرا کیا، اس کی غلاظت کو صاف کیا، اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیں گے۔ دوسرا، جس نے اس میت کے عیوب کو چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج اس بات پہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں 500 1000 دو، اور واللہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، شاید وہ اب ہے یا مر گیا ہے مجھے نہیں پتا، وہ پروفیشنل میتوں کو نہلاتا تھا، لیکن جب کسی کو نہلا کے آتا تو پھر مذاق میں لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو بیان کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنوں کے متعلق اگر خیر کا جذبہ رکھتے ہیں تو سوچیں کہ ہم ان کو کیسے ودا کر رہے ہیں، اور جیسے اپنے بڑوں کو ودا کر رہے ہیں ہمیں بھی ویسے ہی ودا کیا جائے گا۔ مت سوچیں کہ آج اس سے اپنی جان چھڑا لی تو کل ہماری جان کون چھڑائے گا، ہمارے ساتھ معاملہ کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں رواج بنا ہوتا ہے کہ جو اگر کسی کا خامد فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی کے خاندان کے لوگ اس کا کفن لے کے آئیں۔ یہ کہیں شریعت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کفن پہناتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے ریشمی لباس پہنائے گا۔ کیا ہمیں آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے؟ کیا کبھی احساس ہوا ہے کہ کسی عزیز کے فوت ہونے پہ جا کے ہم نے پوچھا ہو کہ تمہارے پاس قبر کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا تم اپنی پاکٹس میں تمہارے اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے؟ وہ بیچارہ ادھار مانگتا پھرتا ہے۔ کاش بحیثیت مسلمان ہمیں دوسرے مسلمان کا احساس ہو جائے کہ آج اس کی مصیبت کے وقت اس کے مددگار بن جائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی تھی، علی 3 کام ہو جائیں تو جلدی کرنا۔ ان میں ایک آپ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں فلاں آئے گا منہ ویکھے گا تو پھر جاواں گے۔ کیا اس کے منہ دیکھنے سے اسے کچھ راحت مل جائے گی؟ نبی کریم نے فرمایا جلدی کرو، اگر یہ اچھا ہے تو جو اس کا مال متاع جو اللہ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس سے روکے رکھو۔ اگر خدا نخواستہ برا ہے تو اس برائی کو اپنے کندھوں سے پھینک دو، جلدی کرو۔ اور اب دیکھیں جب ہم میت کو اٹھاتے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے
ابو داود میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا جب جنازوں کے پیچھے چلو تو دو کام نہ کرنا۔ پوچھا ابو ہریرہ کون سے دو کام نہیں کرنا؟ کہا زبان سے آواز نہیں نکالنی اور ساتھ آگ لے کے نہیں جانی۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا ابو ہریرہ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے بھی رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی مذہبی گیت پڑھتے ہوئے اپنی میتوں کے پیچھے جاتے ہیں، تم خاموشی سے چلنا، اور مجوسی جو ہیں آتش پرست یہ آگ کو مقدس سمجھ کے ساتھ لے جاتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ منتیں کر لیں، اللہ کے بندو یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، کہنے والا اور زور سے کہے گا کلمہ شہادت۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کلمہ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ میں شہادت دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میت کو کیا ملا؟ کیا دعا ہے میت کے لیے؟ جبکہ اس وقت سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ میت زبان حال کے ساتھ دو باتیں پکار رہی ہے، دونوں میں سے ایک۔ اگر وہ انسان اچھے کی میت ہے تو وہ منتیں کر رہی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد میں یہ خطبے میں فرمایا تھا۔ اگر وہ میت بری ہے تو وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے این تذہبونی این تذہبونی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، وہ کہتی ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ہاں سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ ہم اپنے متعلق سوچیں، آج یہ ہمارا بھائی یا بہن جس کی میت کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کل جب میرا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے انجام کو بڑا اچھا کر دینا، اے اللہ دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمانا۔ لیکن سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا جا رہا ہے، باتیں کرنے والا باتیں کرتا جا رہا ہے، ہنسنے والا لطیفے سنا رہا ہے، یہ میت کے پیچھے جا رہے ہیں ہم۔ اور جو چارپائی کو ہاتھ لگاتا ہے کلمہ شہادت، کس نے کہا ہے یہ؟ کون سا یہ اسلام ہے جس کے متعلق قبر میں جا کے فرشتے کو بتائیں گے کہ میرا دین اسلام تھا؟ کیا اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں؟ اس کے بعد جنازہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کو نماز کہا جاتا ہے وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ کیا ہمارے بر صغیر کے اندر فاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں پڑھا جاتا؟ جب علماء کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں رسول اللہ کی سنت ہے فاتحہ پڑھ کے جنازہ پڑھیں گے۔ ہمارے شہر میں مولانا چراغ رحمہ اللہ کا جنازہ ہوا، ان کے شاگرد عنایت اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم احناف سورت فاتحہ جنازے میں نہیں پڑھتے، لیکن میں اپنے استاد کے جنازے میں سورت فاتحہ پڑھوں گا کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا لوگوں کے جنازے میں رسول اللہ کی سنت یاد نہیں ہے؟ میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، یہ دکھ ہے کہ ہماری میتوں کو بغیر اس بات کے دفنایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق جنازہ بھی نہیں ہے۔ اور اس سے خوفناک بات یہ ہے کہ نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہے۔
دکھ کی بات یہ ہے کہ جنازے کے متعلق لوگ وضو کی پرواہ نہیں کرتے. یہ چند ایک کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں جنازہ ہی تھا، اس میں وضو کو ضروری ہے. ہم نے دین کو دین نہیں سمجھا ہوا. صرف ماں باپ نے کلمہ یہ بتا دیا کہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اس کے علاوہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم نہ سمجھیں، لیکن کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اور جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. عوف بن مالک کہتے ہیں ایک جنازے میں رسول اللہ کے پیچھے حاضر ہوا، آپ اس میت کے لیے اس طرح گڑ گڑا کے اللہ کی منتیں کر رہے تھے. میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش آج یہ نہیں میں مرا ہوتا اور میری میت پہ آپ اس طرح اللہ سے التجائیں کرتے. اور ہم جھٹکے مارتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت پہ جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو. کیا کرتے ہیں ہم؟ ہر تیسرا آدمی سوال کرتا ہے اگر نماز جنازہ نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ جنازے کی دعائیں نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ بھئی یاد کریں اور کیا کرنا ہے. اپنے متعلق سوچیں. جب ہمارے جنازے میں بے شمار لوگ ہوں گے اور انہیں جنازہ کی دعائیں نہ آتی ہوں گی تو پھر ہمارا حق تو کسی نے ادا نہ کیا. ہمیں وہ سارے کلمات یاد ہونے چاہیے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے مختلف جنازوں میں پڑھے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد آگے اگر جنازہ منہ ملازے کے لیے پڑھا اور ایک وہ شخص جس نے جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا حق ادا کرنے کے لیے جنازہ پڑھا، جب وہ جنازہ پڑھ کے فارغ ہوتا اللہ احد پہاڑ کے برابر اسے نیکیاں دیتے ہیں. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 1 کلومیٹر بلند اور 6 کلومیٹر لمبا ہے. جبل عمر صرف 1 کلومیٹر وائے کا تھا، 8 سال اس پہاڑ کو ڈھا کے اس کا ملبہ اٹھاتے رہے تھے. دن رات چین چلتا تھا. تو اس کا کتنا وزن ہوگا جو احد پہاڑ ہے، جو 6 کلومیٹر لمبا ہے. ہمیں احساس کرنا چاہیے ایک میت کے ساتھ خیر خواہی نہیں، دوسرا اپنے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں. اگر میت کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اپنے ساتھ بھی خیر خواہی ہے. جو بوئیں گے وہ کاٹنا پڑے گا. آج دوسرے کی میت پہ احساس کر کے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی کرے گا. پھر اس کے بعد میت کی تدفین ہے. ہم یہاں پہ قبر کھودتے ہیں، دائیں یا بائیں چارپائی رکھتے ہیں. رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ قدموں کی طرف چارپائی رکھ کے ادھر سے میت کو اتارتے. کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہے ایسا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہاں بھی میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت. جبکہ رسول اللہ کا حکم یہ ہے کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے رسول کے ملت پہ اسے دفن کر رہا ہوں. بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت پہ اسے دفن کرتا ہوں. پھر جب آپ قبر پہ مٹی ڈالنے لگتے تو یہ کہتے یہ اپنے لیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، آج اسی مٹی میں دفن ہو رہے ہیں، اللہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا. پھر جبر قبر میں مٹی ڈال دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب اس کے لیے استقامت کی دعا مانگو. جو شخص وہاں میت کی استقامت کی دعا مانگتا ہے اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ اس امتحان میں اسے ثابت قدم رکھنا. دعا مانگنے والے پہ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں
اللہ اسے 2 احد پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیتے ہیں. لیکن یہ دونوں موقع ہم ضائع کر کے پھر کہتے ہیں جی کل دعائے خیر ہوگی. جو رسول اللہ نے 2 دعائیں بتائی اس میں خیر نہیں. جو ہماری رسم ہے جو دوسرے یا تیسرے دن ہونی ہے اس دعا میں خیر ہے. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے. آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ان کا کھانا پکاؤ، اور ہمارا مولوی کہتا ہے مرا تمہارا ہے کھانا میرا پکاؤ. تم بے شک قرض اٹھا کے کھلاؤ، سارے لوگوں کو بھی کھلاؤ کہ تمہارے کھلانے سے اسے ثواب ہوگا. وہ بیچارہ ساری زندگی قرض دیتا رہے اور یہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے آ جاتے ہیں ولیمے کا کھانا کھانے کی گئے ہوئے ہیں. یتیم کا مال کھا لیا اور سمجھا کہ میں نے بڑا مارکا مارا ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. اور پھر تعزیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعزیت یہ ہے کہ جن پہ تکلیف آئی ہے انہیں صبر کی تلقین کرنی. آپ جب کسی ایسی جگہ پہ جاتے جن کے ساتھ ایسا ہو گیا آپ اسے کہتے ان للہ ما اخذ وللہ ما عطا وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. جو تجھ سے لے لیا گیا ہے نا یہ اللہ کا تھا. ان للہ ما اخذ وللہ ما عطا. اب بھی جو تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. وکل شیء عنده اجل مسمى. اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. فلتصبر ولتحتسب. صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا. حضرت معاذ کا بیٹا جوان فوت ہوا تو آپ نے جو خط لکھوایا یہ کلمات لکھوانے کے بعد کہا معاذ تیری بے صبری سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا، لیکن بے صبری کرنے سے اللہ سے اجر ضائع کر دے گا. بے صبری نہ کرنا، صبر کرنا. یہ وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے جو اپنے کسی بھی عزیز کو دنیا سے رخصت کرتے وقت آپ فرماتے. اب میں بھی اپنے دل سے پوچھوں، آپ بھی پوچھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. اگر تو یہی کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، وگرنہ اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ اللہ نے اپنے باٹ رکھ کے ہمارے اعمال کو تولنا ہے. اگر ہم اپنے باٹ لے کے گئے تو وہ ہمارے اعمال نہیں تولے جائیں گے. میں پھر ایک دفعہ دعوت دیتا ہوں. یہ سورت کہف 16واں پارے اس کا آخری رکوع آیت نمبر 103 سے لے کر 106 تک یہ ضرور پڑھنا کہ انسان کے اعمال کیوں برباد کر دیے جائیں گے. اللہ رب العزت ایسے بد نصیب لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. جو دین اسلام اللہ نے دیا ہے ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر.